إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سید البشر امام الانبیاء شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات مبارکہ پر کلام مقدس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تمہاری زندگی میں تمہاری کامیابی پنہا ہے میری عبادت کے اندر۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے وہ کامیاب ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں جہاں پر عبادت کا بڑے اہتمام کے ساتھ حکم دے رہے ہیں کہ بر وقت عبادت کرو، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ، نماز پڑھ لو تو پھر کاروبار بھی کرو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہ نہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے نماز پڑھی، نفل پڑھے، قرآن پڑھا، بیٹھے ہیں ذکر، تجارت کاروبار کرنا ہی کو نہیں، کمانے کی فکر نہیں ہے، تو یہ زندگی کیسے چلے گی؟ اللہ چاہتے تو جیسے جنت میں نعمتیں وافر ہیں دنیا میں کر سکتے تھے، لیکن یہ دنیا آزمائش ہے، ہر بندے کی آزمائش ہے، کمانا پڑے گا، اس زندگی کو گزارنے کے لیے کاروبار کرنا پڑے گا۔ اور یہ کاروبار انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ انبیاء جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے انہوں نے بھی یہ تجارت کاروبار کیا، اور کاروبار کرنے والے جو تاجر ہوتے ہیں، تاجر ہر اس بندے کو کہا جاتا ہے جو کوئی چیز خریدتا ہے یا بیچتا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے۔ اور ہر انسان کو زندگی میں یہ کام نہ بھی کرنا چاہے تو کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی 20 سال 30 سال 40 سال میں نے زندگی میں کبھی تجارت کاروبار خرید و فروخت کی ہی نہیں ہے، اور کم از کم کھانے کے لیے چیز تو خریدتے ہیں نا، کھانے کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ خریدنا اور بیچنا، اس کو تجارت کہتے ہیں، خرید و فروخت۔ اور یہی خرید و فروخت، تجارت، کاروبار اگر سنت کے مطابق ہو، دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اور کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے ایسے لوگوں پر۔ اب حدیث پاک سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا تجارت میں، اور امانت دار ہے، بے ایمانی نہیں کرتا ہے۔ وہ تاجر عام بندہ ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دو خوبیاں ہیں، جھوٹ کاروبار میں اس کے نہیں ہے، بے ایمانی اس کے کاروبار میں نہیں ہے، وہ بے ایمانی نہیں کرتا۔ تو یہ کتنا بڑا اعلیٰ کام ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مع النبیین، یہ تاجر قیامت کو نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، انبیاء کی صفوں میں، دکاندار انبیاء کی صفوں میں، سیل مین انبیاء کے صفوں میں کھڑا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق کیا ہے۔ کوشش کرتے ہیں جی جھوٹ سے بچنے کی، لیکن کئی دفعہ پھر نہیں رہا جاتا، گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنا بڑا مقام جو نبیوں کے صفوں میں اللہ قیامت کو کھڑا کرے، یہ ایسے تو نہیں مل جائے گا۔ مع النبیین والصدیقین، اور صدیقین جو اللہ کے سچے بندے ہیں اللہ ان میں کھڑا کرے گا، والشہداء، اور شہیدوں کی صف میں دکاندار تاجر کھڑا ہو جائے گا۔ جو شہیدوں کو مقام ملے گا یہ اپنی تجارت میں سچ بولنے اور امانت داری کی وجہ سے وہاں پہنچ جائے گا۔ معمولی کام نہیں ہے رزق حلال کمانا، یہ بہت بڑی نیک، این بالکل عبادت ہے رزق حلال کمانا، اور یہ مشکل کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے، اب دیکھیں نا، سچ بولنا کیا مشکل ہے؟ سچ بولنے میں ہمیں کیا کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ خود ہی جھوٹ بولنا ہے، خود ہی سچ بولنا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دو سچ بولو، اتنی بات ہے۔ بے ایمانی بھی خود ہی کرنی ہے، امانت داری سے کام بھی خود ہی کرنا، تو بے ایمانی کو چھوڑو، امانت داری اپناؤ۔ تو اتنا مقام ملے گا کہ قیامت کو نبیوں، شہیدوں اور صدیقین کے صفوں میں اللہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کئی گنا بہتر ہے۔ نہیں جی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بے ایمانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، چلو ہم پھر کاروبار ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، کاروبار چھوڑے گا تو کہاں سے کمائے گا؟ کمائے گا نہیں تو تیری زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی کہ تو اور بڑی مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ کاروبار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بولنا پڑتا ہے، کاروبار چھوڑ کے تم چلے لگانا شروع کر دو، تم جنگلوں میں نکل جاؤ، تو نہیں، فرمایا کہ یہی کرنا ہے، یہ کرو لیکن سچے بن کے کرو، یہی تو آزمائش ہے۔ امتحان میں مشکل سوال ہو ہی نہ، جو ہم چاہتے ہوں وہی ہو، تو وہ امتحان کیسا؟ ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ ہے، وہ امتحان تو نہیں ہے، وہ تو ہماری مرضی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحیح طریقے سے مال کماؤ، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کئی گنا بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو خرچ کرتا ہے لوگوں پر، اور نیچے والا وہ ہے جو مانگتا ہے۔ مانگنے والے نہ بنو۔ جب کاروبار زندگی میں کرنا ہی نہیں ہے، پیسہ کمانا ہی نہیں ہے، ضرورتیں تو پڑیں گی، پھر مانگو گے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ محنت کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، محنت کرو، پیسہ کماؤ، تم دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں مانگنے والا۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، انتھک محنت کرتے ہیں، امانت داری سے پیسہ کماتے ہیں اور پھر دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کا اور شہیدوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ محنت جہاں ہے وہاں صلہ بھی بڑا ہے۔ دین اسلام کے مطابق کاروبار سب سے اہم ترین شرط اور سب سے بنیادی شرط کیا ہے کہ کاروبار کرو سچے بن کے، امانت دار بن کے، لیکن اس کاروبار میں تمہاری عبادت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ دکانداری میں ایسا مگن ہے، اگرچہ سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، بے ایمانی جھوٹ اس کے قریب، یہ اس کے قریب نہیں جاتا، لیکن ایسا دکانداری میں، کاروبار میں، ذمہ داری میں ایسا مگن ہے کہ نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں، نماز کی فکر، اللہ کی عبادت ہی ختم۔ تو یاد رکھو یہ بنیادی چیز ہے، سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اللہ کہتے پہلے نماز مکمل کرو، کاروبار بعد میں، پہلے نماز، پہلے عبادت، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ کاروبار بھی فرض ہے لیکن وہ بعد میں۔ پہلے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس اللہ کا حق تو ادا کرو، بعد میں پھر کاروبار کرو۔ تو کاروبار کی لگن میں ایسا بندہ پھنس جائے کہ نماز رہ جائے، نماز پڑھے کو نہ، نماز کی پرواہ کو نہیں ہے، تو ایسا کاروبار وبال جان بن جائے گا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تفرغ لعبادتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کبھی نہ چھوڑنا۔ تیری زندگی جتنی بھی مشغول ہو جائے، دن رات تجھے محنت کرنی پڑے، تفرغ لعبادتی، اپنی تمام مصروفیات کو الگ کر کے میری عبادت کے وقت وہاں آ جانا، نماز پڑھنے کے لیے، 5 وقت کی نماز، اس کے لیے وقت جیسے بھی تجھ سے ہو تمہیں تفرغ خود نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ وقت ہوا تو نماز پڑھ لی، نہیں ملا مصروفیت تھی تو نماز ہی چھوڑ دی۔ فرمایا نہیں، اپنی مصروفیت سائڈ پہ کر، نماز بر وقت ادا کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ املأ صدرک غنی واسد فقرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تجھے دلی طور پر امیر کر دوں گا، تجھے جتنا تیرے پاس ہوگا اس میں تیرا سکون ڈال دوں گا، سکون ملے گا تجھے۔ واسد فقرک، جتنا تیرے پاس ہوگا تو اس پہ راضی ہوگا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسے نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالو، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا۔ ایسا تو کاروبار میں پھنسے گا، مر جائے گا، تیری پوری نہیں پڑے گی، اور یہ وبال ہوگا، انجام ہوگا اس بات کا کہ تو نے اللہ کی عبادت سے اعراض کر لیا تھا، نماز کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔
پھر ایسی فقیری، ایسا فقر اللہ نگاہوں میں ڈال دیتے ہیں کہ پوری نہیں پڑتی، یہ بھی آ جائے، یہ رات دن ایک کیا ہوا ہے اور پوری نہیں پڑتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سکون نہیں ہے اصل میں۔ پیسہ اگرچہ زیادہ ہے ان لوگوں کی نسبت جو نماز پڑھتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے لیکن بے نمازی ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے، تو اللہ دلی سکون ختم کر دیتے ہیں، پھر دوڑی لگی رہتی ہے دن رات۔ اور وجہ اس کی بے نمازی ہونا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، کاروبار کرو، تجارت کرو، ذمہ دارا کرو، جو بھی کرو، نماز کبھی نہ چھوڑو۔ 5 وقت کی نماز بر وقت ادا کرنا، یہ اگر عمل ہمارے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ تم جو بھی کاروبار کرتے ہو ایسی برکت ڈالیں گے کہ دلی سکون ہوگا، تمہیں دوڑ نہیں لگے گی، رات دن کی پریشانی تم سے بڑی دور چلی جائے گی اگر تم اللہ کے قریب آ گئے۔ لیکن اگر اللہ سے دور کر لیا تو ایک ایک بندہ 2 3 4 جگہوں پہ کام کرے گا، 4 کاروبار اس نے کیے ہوں گے لیکن پوری نہیں پڑے گی، مر رہا ہوگا ہر وقت۔ اور دوسری طرف ایک بندے نے ایک ہی چھوٹا سا کاروبار کیا ہوگا، پرسکون زندگی جی رہا ہوگا کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ اس نے تعلق بنایا ہوا ہے اچھا، اور اللہ نے اس کو دلی سکون دیا ہوا ہے۔ تو نماز سے کبھی بھی ہمیں دور نہ کرے ہمارا کاروبار۔ پھر ہیں ہم صحیح معنوں میں مسلمان، اور پھر ہیں ہم صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی بات ماننے والے۔ تو دونوں کام ضروری ہیں، عبادت بھی ضروری ہے، آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے، اور تجارت بھی، کاروبار بھی ضروری ہے، دنیا پر سکون گزرے۔ منسلوا اترنے والا کوئی نہیں ہے کہ صرف عبادت پہ لگے رہو، کاروبار کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، نہیں۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ نے دعا بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ جو بندہ کاروبار کے لیے صبح دن کی ابتدا سے کاروبار شروع کرتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، کوئی بھی کام۔ اور جو شخص دن کی ابتدا سونے سے کرتا ہے، کہتے ہیں نا کہ دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سورج کو جگاتے ہیں، اور وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جن کو سورج جگاتا ہے۔ سورج طلوع ہو گیا، سرکار سوئے ہوئے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھ رہے ہیں۔ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو سورج طلوع ہونے سے کئی گنا پہلے اٹھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک تو کامیابی، اللہ نے تو اس سے، یہ تو دنیا کی مثال ہے، اللہ نے تو اس سے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس سے اوپر۔ جو فجر طلوع ہونے سے پہلے اٹھ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، یعنی تہجد پڑھے۔ تہجد گزار بھی ہے، دکاندار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، یہ ہے اللہ والا۔ ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب، مولوی صاحب یا مؤذن صاحب یہ لوگ تہجد پڑھیں گے، بھائی ہم تو کاروباری ہیں، ہم دکانداری سارا دن کرنی ہوتی ہے، ذمہ دارہ ہوتا ہے، رات کو کبھی لیٹ سفروں میں رہتے ہیں، تو کیا تہجد کسی اور کے لیے ہے؟ یہ بڑا اہم ترین عمل ہے، اور اللہ نے اس کے قرآن مجید میں بڑے فائدے بیان کیے تہجد کے۔ کاروبار میں برکت چاہتے ہو، دلی سکون چاہتے ہو، باروب شخصیت چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں تمہیں تہجد میں ملیں گی۔ یہ سارا کچھ دنیا میں ہے، آخرت میں جو ہے وہ تو ہماری سوچ سے بڑھ کر۔ تو کاروبار میں اگر برکت چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں کاروبار اگر کر رہے ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق، تو پھر تہجد کو لازمی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ دیکھنا کیسے تمہاری مدد فرماتے ہیں۔ تو اور تہجد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے 8 10 12 14 نفل، 2 نفل بھی آپ پڑھ لیں تو کافی ہے۔ کم از کم 2 نفل سے ابتدا کریں، ساری زندگی 2 پڑھتے رہیں، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس بندے کی نسبت جو ایک دن تو اسے بڑا جوش آیا، اس نے 8 رکھتے ہیں، 10 رکھتے ہیں، 12 رکھتے ہیں، 2 دن 3 دن ہفتے بعد وہ بالکل ختم۔ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ تھوڑا کرو لیکن مسلسل کرو، اس سے زیادہ برکت آتی۔ خیر الامور ادومها وان قل، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مسلسل
ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو. وہ اتنا پسند نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ کیا جائے لیکن چند دنوں بعد چھوڑ دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور ساتھ ساتھ یاد رکھیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. ہاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں تو دنیا میں کافی سارے ملک ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے نہیں، کافی سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان تاجروں نے جو تجارت کے لیے وہاں گئے تھے اور وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھا، انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور بڑے بڑے علاقے اور بڑے بڑے ملک مسلمان ہوئے ان کی تبلیغ کی برکت سے. تو تاجر جو تجارت کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ طرح طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے. جو دکاندار ہے اس کے پاس بھی طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. جو تھوڑی اس سے بڑی تجارت کرتا ہے، مختلف علاقوں کی منڈیوں میں جانا پڑتا ہے، بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں بڑے لوگوں سے، مختلف علاقوں میں جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، سفروں میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ جو لوگوں سے ملاقات ہے، مختلف لوگوں سے ملاقات ہے، یہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا. یہ نہیں کہ مقصد ہمارا صرف پیسہ کمانا ہے، میں نے یہاں سے وہاں جانا، اس علاقے میں جانا، کاروبار کرنا، کوئی چیز بیچنی ہے، خریدنی ہے، بس یہی نہیں. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرو. دیکھو کہ ہم امانت داری سے کام کرتے ہیں، ہمیشہ تجارت میں سچ بولتے ہیں، اور وہ تاجر میں نے دیکھے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کا. تو ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ گناہ ہے. یہی تبلیغ ہے. اور تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ اور کئی دفعہ تاجروں کو پتہ ہوتا ہے، تجارت کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اعلیٰ قسم کا جھوٹا ہے، کاروبار میں تو اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ حد نہیں ہے، لیکن اس کو کہتا کوئی بھی نہیں کہ تو جھوٹ چھوڑ دے. خود بنے ہوتے ہیں پاک صاف، میں نے کبھی نہیں جھوٹ بولنا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین تب بنتے ہو میرے نزدیک جب خود بھی نیک بنو اور لوگوں کو بھی نیکی بتاؤ. خود بھی گناہوں کو چھوڑو اور لوگوں کو بھی گناہوں کے متعلق آگاہ کرو کہ یہ غلط ہے، اس کی وجہ سے پکڑے جاؤ. تجارت ہو، عبادت ہو، ساتھ ساتھ تبلیغ بھی ہو، اور یہ مسلمان تاجر کی بہت بڑی علامت ہے. کو اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے جہاں بھی جاتا ہے، جس سے بھی ملاقات ہو، جہاں بھی جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے میں دین کی کوئی نہ کوئی بات بتاؤں تاکہ میرا یہ سفر بھی عبادت لکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ میرے نزدیک تم بہترین تب بنو گے جب تم اپنے ان معاملات میں، ان تعلقات میں دین اسلام کو مقدم کرو، دین کی تبلیغ کرو. جہاں دیکھو کسی بندے کے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو آگاہ کرو، بھائی یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، ہمارے پیارے نبی نے منع کیا، اللہ نے اس سے منع کیا، اس کا تو یہ سزائیں ہیں اس کی. جتنا پتہ ہے اتنا تو بتاؤ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، ہمارا دوست، ہمارا بڑا پرانا اس دکاندار سے، اس آڑت والے سے بڑا پرانا تعلق ہے، لیکن نماز کو نہیں پڑھتا، اور ہمارا اتنا سالوں پرانا تعلق ہے ہم نے ایک بار بھی اسے نماز کا نہیں کہا. نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم خود اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے بھی نہیں بھی آؤ بھائی نماز ہی پڑھ لیں، سمجھاتے بھی نہیں ہے. تعلق ہے ہمارا، تو یہ تعلق اللہ کو پسند کوئی نہیں. یہ تاجر کے پاس بہترین مواقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے. صحابہ کرام بڑے دور دراز کے علاقوں میں تجارت کی غرض سے گئے تھے، اور کئی لوگوں کو انہوں نے مسلمان بھی کیا اور دین اسلام کی بے تحاشا انہوں نے تبلیغ کی. یعنی کہ تجارت چھوڑ دی، تجارت کرتے ہوئے یہ کام کیے ہیں. ہمارا تو یہ سوچ ہی الٹ بن گئی ہے نا، بھئی اگر دین کی تبلیغ کرنی ہے تو کاروبار چھوڑنا پڑے گا، بسترا پکڑ کے الگ تھلگ چلے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کہاں سے آیا دین؟ صحابہ اکرام میں تو ایسا نہیں تھا. کاروبار، دکان سب کچھ چھوڑ کے، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے صرف چلے کے لیے نکلیں گے تو یہ تبلیغ ہے. یہ کس نے کہا؟ ہاں یہ تبلیغ ہے، لیکن صحابہ اکرام کا عمل تو دیکھیں. وہ کاروبار بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، ان کو بھی چلے نہیں لگانے پڑتے تھے، وہ ساری زندگی یہ کام کرتے تھے. یہاں پتہ ہے کہ چلہ لگانے کے لیے 10 دن کے لیے گیا ہو تو کاروبار میرا ٹھپ بند پڑا ہوا ہے، اب آ کے میں نے کاروبار کو ٹائم دے رہا، اب میں نے تبلیغ کو نہیں کرنی کیونکہ میں کر آیا ہوں، میں تبلیغ
کر آیا ہوں 2 مہینے 3 مہینے 1 مہینہ، اب میں نے پورا سارا سال جو ہے وہ تبلیغ نہیں کرنی، میں نے کاروبار کرنا ہے۔ لیکن وہاں کیا تھا؟ پورا سال کیا، پوری زندگی کاروبار بھی ہوتا تھا، تبلیغ بھی ہوتی تھی۔ تو تاجر کے پاس بہترین مواقع ہوتے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے، اور کرنی چاہیے۔ اللہ اس کے متعلق پوچھیں گے کہ تمہیں فلاں فلاں نیک عملوں کا پتہ تھا، اور تجھے پتہ تھا کہ یہ لوگ تیرے تعلق والے جن کو تو جانتا تھا، جن کے تو قریب تھا، وہ نہیں وہ کام کرتے تھے، تو نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں، اور اس گناہ میں ملوث تھے تیرے فلاں فلاں تعلق والے، اور تو نے دیکھا بھی کہ وہ ان گناہوں میں ہے، جھوٹ میں، بے ایمانی میں عام ہے، لیکن تو نے کبھی ان کو منع نہیں کیا۔ اس کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ تجھے ان گناہوں کا پتہ تھا، دوسروں کو نہیں روکتا رہا، کیوں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ اختیارات نہیں تھے میرے پاس، سب کچھ تو تھا، صرف زبان سے بولنا سمجھانا ہی تھا، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں صرف سمجھاؤ، باقی میرے ذمے ہے، اگر وہ نہیں مانے گا تو میں حساب لوں گا، پھر میری پکڑ دیکھے نا کتنی سخت ہے، لیکن تمہارے ذمے جو ہے تم وہ کرو۔ تو میرے بھائیو، دکاندار ہو، چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے تاجر ہو، ذمہ داری ہے دین اسلام کی تبلیغ کرنا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہر مسلمان کے ذمے ہے دین اسلام کی تبلیغ کرنا۔ تبلیغ کے لیے کاروبار چھوڑنا کوئی شرط نہیں ہے، اور کہیں دین اسلام میں نہیں ملتا کہ پہلے کاروبار چھوڑو پھر تبلیغ کے لیے جاؤ، نہیں۔ ہاں اگر فرصت ہے، وقت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کاروبار بھی کرو، ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ میں نے 1 مہینے میں 3 دن تبلیغ کرتا ہوں، جی 3 دن میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں، باقی 27 دن میں نے تبلیغ کا کبھی لفظ بولا ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ مسلمان کی تو ساری زندگی جہاں بھی برائی دیکھتا ہے منع کرتا ہے، جہاں بھی اچھائی کا موقع ملتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ اتنے دن ہونا چاہیے، اتنے ہفتے، اتنے مہینے ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں تو خود بنائی گئی ہیں۔ تو تاجر کو سمجھنا چاہیے، جو مسلمان تاجر ہے، تجارت جیسے ضروری ہے ویسے عبادت کا حکم دوسروں کو دینا وہ بھی ضروری ہے، گناہوں سے دوسروں کو روکنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تاجر اگر ایسے تجارت کرتا ہے تو وہ قیامت کو، کیونکہ تبلیغ کرنا کن کا کام ہے؟ نبیوں کا کام ہے نا۔ تو جب یہ تجارت کے ساتھ تبلیغ بھی کرے گا تو قیامت کو نبیوں کے صف میں کھڑا ہوگا، خود بھی سچ بولے گا، دوسروں کو بھی سچ کی دعوت دے گا، خود بھی جھوٹ چھوڑے گا، دوسرے جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو بھی سمجھائے گا، روکے گا، تو قیامت کو سچوں میں خود کھڑا ہو جائے گا۔ شہداء میں اللہ مقام عطا فرمائیں گے، جن کے سارے گناہ زندگی کے مرتے دم ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین اسلام کا تجارت کے متعلق بہترین اصول ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یہ دین اسلام کا اصول ہے تجارت، کاروبار، لین دین کے متعلق۔ جب تم کوئی چیز بیچتے ہو، خریدتے ہو، دکانداری ہے یا کوئی بھی بڑا کاروبار ہے، چھوٹا ہے، جب بھی تم آپس میں سودا کرتے ہو، جب تک وہاں دونوں فریقین، بیچنے والا اور خریدنے والا ایک جگہ پہ موجود ہیں، تب تک انہیں اختیار ہے جو چیز بیچی خریدی واپس بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، وہاں سے اٹھ جائیں، چلے جائیں، الگ ہو جائیں، پھر اب اختیار ختم ہو جاتا ہے، اب وہ چیز واپس نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ کرنا چاہے تو کر لے، اس کی مرضی ہے، وگرنہ دین اسلام کا اصول کیا ہے؟ جب تک وہاں موجود ہو، سودا ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، وہاں بیٹھے ہو، واپسی ہو سکتی ہے۔ جب تم الگ ہو گئے ہو، اب یہ تجارت یہاں بے مکمل ہو چکی ہے، اب اس کی مرضی ہے، تم واپس کرنا چاہتے ہو، وہ لینا چاہے تو لے، نہ لینا چاہے تو نہ لے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر اس نے ضمانت دی ہو، جس کو ہم گارنٹی کہتے ہیں، اگر اس نے گارنٹی دی ہو 1 سال تک یہ چیز خراب ہو جائے تو واپس لے لوں گا، تو یہ تو اس کی مرضی ہے، یہ تو کمپنی کی مرضی ہے۔ وگرنہ تجارت وہاں پہ مکمل ہے کہ جہاں تم نے سودا کیا، الگ ہو گئے، اب وہ چیز تمہاری، پیسے اس کے بعد ختم۔ وہاں اچھی طرح سوچو، سمجھو، اور پھر کوئی چیز خریدو یا بیچو، جو سمجھ آ جائے پھر وہ خریدو اور بیچو۔ اور یہاں پر آپ نے فرمایا کہ کوئی چاہے بیچنے والا ہے یا خریدنے والا ہے، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کی تجارت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔
بیچنے والے کو بھی اللہ برکت دیتے ہیں اور خریدنے والے کو بھی برکت۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے گاڑی بیچی ہے، دوسرے نے خریدی ہے، کوئی بھی چیز، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو بیچنے والا بھی سچ بولے بھئی یہ گاڑی ہے، اتنی قیمت میں نے اس کی لینی ہے اور اس میں یہ سہولتیں ہیں، ساری چیزیں بتائیں، یہ ماڈل، کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سچ بولے جو وہ پوچھ رہا ہے خریدنے والا، سچی اس کو ساری بات بتا دے۔ تو فرمایا کہ اور جھوٹ نہ بولے، بیان کرتے ہوئے کوئی جھوٹ نہ بولے، جو وہ پوچھ رہا ہے سچ بتائے، اور خریدنے والا وہ بھی سچی بات کرے اور وہ بھی جھوٹ نہ بولے کہ نہیں جی ایسی گاڑیاں تو اس سے بہتر گاڑی تو اتنے لاکھ میں مل رہی ہے، تم اتنی مہنگی، حالانکہ کوئی نہیں مل رہی، اپنی طرح سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ جیسے زمیندار حضرات ہیں، وہ بھینس یا گائے خریدتے بیچتے ہوئے، وہ میں نے فلاں جگہ پہ دیکھی تھی، اس سے بھی زیادہ اچھی تھی، اس سے زیادہ دودھ دیتی تو وہ تو اتنے میں بک رہی، تم اتنے کہہ رہے ہو۔ جھوٹ نہیں بولنا، نہ بیچنے والے نے نہ خریدنے والے نے۔ تو فرمایا پھر اللہ کی طرف سے دونوں کے کاروبار میں ہی اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ جس نے گاڑی خریدی ہے اللہ اس کو بھی برکت دیتے ہیں کہ وہ محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے وہ فائدہ مند بن جاتی ہے، اور جس نے بیچی ہے اللہ اس کے اتنے مال میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ اللہ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں اس میں۔ تو یہ میں نے گاڑی کی مثال دی ہے، چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی ہے، وہ بھی کوئی چیز بیچ رہا ہے، بیچنے والا اور خریدنے والا کبھی تجارت میں جھوٹ نہ بولو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اگر جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں، بے سکونی آتی ہے، بے برکتی، مصیبتیں پڑتی ہیں، پھر پیسہ آتا ہے جاتا کہاں ہے سمجھ ہی کو نہیں آتی ہے، کیونکہ پیسہ لانے میں جو جھوٹ اور بے ایمانی کی گئی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے وہ برکت اٹھا لی ہے، بڑا پیسہ آ رہا ہے جا کہاں رہا ہے سمجھ کو نہیں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ غلط بیانی اور دین اسلام کے اصولوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور ایسے ہی تاجر حضرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ فرمان ہے کہ ایسا بندہ جو تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، فرمایا کہ جو بندہ تجارت کرتے ہوئے، کوئی چیز بیچتے ہوئے، کوئی چیز خریدتے ہوئے یا مطالبہ کرتے ہوئے نرمی اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز بیچی ہے، خریدی ہے، تھوڑی سی بات بھی اڑ جانا اور ضد کر لینے، یا مر جائیں گے، ایسے نہیں ایسے ہی ہوگا، تھوڑی سی نرمی اختیار کرو، کیا ہو جائے گا اس میں؟ بیچنے خریدنے کا معاملہ ہی ہے نا، کون سا زندگی ختم ہو رہی ہے یہاں پہ؟ تو فرمایا کہ جو نرمی کرتا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کچھ دکاندار ایسے ہوتے ہیں، خریدنے والا نے خرید لی ہے، بیچنے والا نے بیچ دی ہے، اور اس کو تھوڑی دیر بعد یاد آیا کہ یہ تو میرے پاس جو نا اور پیسے نہیں ہیں، میں نے کوئی اور چیز بھی خریدنی تھی، اس کو آپ نے یہ واپس کر لو، وہ بدل کے مجھے دوسری دے دو۔ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ کا دیکھ رہا ہے، اس نے اس کا ڈبہ تک نہیں کھولا ہے، مثال میں دے رہا ہوں، اس کو بالکل استعمال نہیں کیا، یہاں ہی کھڑا ہوا ہے، لیکن ایسے وہ ضدی اور پکے ہوتے ہیں نا، ایسے سخت مزاج ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہہ رہا ہے بھائی بدل لو، پتہ نہیں ہماری بات ہی نہیں ہوئی تھی، اگر وہ خریدنے ہی نہ آتا پھر ٹھیک تھا، کچھ چار آنے کو چار پیسے بچ ہی رہے ہیں نا بیچنے والے کو۔ تو فرمایا کہ نرمی اختیار کرو کاروبار میں، تجارت میں، اللہ کو یہ پسند ہے، اور ایسے بندے پر اللہ رحم فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ سمحا اذا اقتضى، جب مطالبہ کرو، تقاضا کرو، تب بھی نرمی کرو، اللہ کو یہ بھی پسند ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک بندے نے ہم سے کوئی چیز خریدی، اس نے کہا تھا کہ میں فلاں دن آپ کو پیسے دے دوں گا، اب وہ دن آیا، اس کے بعد پیسے نہیں بن سکے یا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، اب وہ فون کر کے کہہ رہا ہے یا خود آ کے کہہ رہا ہے کہ آج مجھ سے پیسے نہیں بنے، وعدہ تھا تو میں 2 دن بعد آپ کو پیسے دے دوں گا، لیکن نہیں، یہاں سے تو جا نہیں سکتا، تیری لاش یہاں سے جائے گی، پیسے دے کے جا۔ بھئی جب اس کے پاس ہے ہی نہیں تو لڑائی پہ اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ ہے ہمیں بندہ ایسا ہے کوئی نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو گیا، تھوڑا برداشت کر لو۔ ایک بندے کا پتہ نا وہ ہوتا ہی ایسا ہے، اس نے پیسے دینے، وہ تو الگ بات ہے۔ ایک بندے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ اچھا چل رہا ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکا تو کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد صحیح۔ یہ ایسے ہی کوئی چیز خریدنے والے ہوتے ہیں، ہم نے کسی دکاندار کو پیسے دیے کہ یہ فلاں چیز، وہ کہتا ہے یہ آپ مثال کے طور پہ ایک گھر کے لیے ہم نے ایک گیٹ بنوانا تھا،
دکاندار کو ہم نے پیسے دے دیا، اس نے کہا کہ آپ کے گھر کا گیٹ جو ہے نا وہ آج مثال کے طور پہ جمعہ ہے، اگلے جمعے کے دن آپ کے گھر پہ گیٹ پہنچ جائے گا، لگ جائے گا، بن جائے گا۔ بیچارہ بیمار ہو گیا دوران ہفتہ، یا لائٹ نہیں رہی، کوئی مسئلہ بن گیا، اب جمعے کے دن ہم انتظار میں تھے، گیٹ نہیں آیا، اب یہاں گرما گرمی شروع ہو جاتی ہے، گالیاں، لڑائی جھگڑا کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ نرمی ہے ہی نہیں، برداشت ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ جب لین دین کرو، نرمی کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو نرم مزاجی سے چلو، کاروبار میں لین ہو یا دین ہو، نرمی اختیار کرو، اللہ کو یہ پسند ہے، اور وہاں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے، جہاں رحمت آئے وہاں سکون ہوا کرتا ہے، بے سکونیاں پھر نہیں آتی ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ترین ہے اصول تجارت کے متعلق، بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے، چیز کا مطالبہ کرتے ہوئے، پیسے کا مطالبہ کرتے ہوئے نرمی اختیار کرو، یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں پر بھی نرمی کرتے ہیں جو نرمی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب تجارت کے لیے یاد رکھیں، کامیاب تجارت اور کامیاب تاجر کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کے لیے بڑا خرچ کرتے ہیں، دیتا بھی اللہ ہے اور وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا خود فرمان ہے، اے آدم کے بیٹے تو میرے لیے خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی رسول تھے، شاید ایک صحابیہ تھی، مجھے یاد نہیں ہے، تو یعنی کہ صحیح حدیث ہے، صدقہ کرنے لگے اور انہوں نے کچھ پیسے نکالے اپنی جیب سے یا اپنے پاس سے پیسے نکالے، وہ گن رہے تھے، یہ 1 2 3، وہ سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو وہ گن رہے تھے، کافی سارے تھے، اب کرنا صدقہ کسی کو دینا ہے، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ گن کے دو گے اللہ تمہیں بھی گن کے دیں گے، بغیر گننے کے دو گے اللہ تمہیں بے حساب دیں گے۔ تو انہوں نے جتنے تھے وہ سارے پکڑا دیے، بھی اللہ کا دیا ہوا اگر کافی ہے تو پھر یہ نا، میں نے پچھلے ہفتے میں 1000 روپیہ صدقہ کیا تھا، تو اس دفعہ 1000 بھی کرنا ہے، ہاں اس دفعہ 1000 ہو چکا ہے، ابھی 2 دن ہے، پیسے تو اور کافی پڑے ہوئے، مانگنے والا نہیں، بھی 1000 میرا پورا ہو گیا، میں نے نیت کی ہوئی ہے 1000۔ بھائی جب اللہ دے رہا ہے تو دو۔ یہ کامیاب تاجر کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ مخصوص کر دیتے ہیں۔ اتنا میں نے، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، نفلی صدقہ، یہ کامیاب تاجر کی علامت ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یاد رکھیں میرے بھائیو، اکثر جو تاجر ہیں نا، جو سخی ہیں، جو مالدار ہیں، وہ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن بے فائدہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ وہ کرو جو فائدہ مند ہے۔ صدقہ کہتے کس کو ہیں، پہلے یہ سمجھیں، صدقہ کہتے ہیں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی پریشان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ ہے صدقہ۔ اگر ہم نے مال خرچ کیا، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہی نہیں ہوئی تو وہ صدقہ نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، مثال سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ ایک خاتون، ایک عورت، وہ بازار میں گئی، اس نے وہاں دیکھا کہ ایک بندہ طوطے بیچ رہا ہے، اب اس کا جی چاہا کہ میں بھی طوطا خریدوں یہاں سے۔ وہ دیکھنے لگی، کافی بڑا پنجرا تھا، کافی سارے طوطے اس کے اندر تھے۔ اس نے ریٹ پوچھا، یہ طوطا کتنے کا، یہ کتنے کا؟ اس نے بتایا کہ یہ 1000 کا، یہ 1500 کا، یہ 2000 کا، 2000 کے قریب قریب ریٹ تھا۔ ایک طوطا اس کو بڑا اچھا لگا، اس نے پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ انہی طوطوں کے اندر تھا۔ اس نے کہا یہ 21,000 روپے کا ہے۔ 21,000 روپے، باقی 1500 سے لے کر 2000 تک تھے، اور اس کا ریٹ کیا ہے؟ ان کے اندر ہی ایک طوطا ہے، اس کا کتنا ریٹ ہے؟ 21,000 روپے۔ اس نے پوچھا یہ کیا، یہ سارے 2000 سے کم ہے اور یہ 21,000 کا کیوں؟ اس نے کہا بہن یہ اس میں ایک خاصیت ہے، یہ طوطا باتیں کرتا ہے، بولتا ہے انسانوں کی طرح، اس کی قیمت اس لیے اتنی زیادہ ہے۔ اسے وہ بڑا اچھا لگا، چلو گھر میں ماحول بنے گا، طوطا جانور گھر میں باتیں کرے گا، انسانوں کی طرح ماحول اچھا ہوگا، اس نے وہ خرید لیا 21,000 روپے میں۔ اب ذرا غور سے مثال کو سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ آج کل کے مالدار صدقہ کیسے کرتے ہیں۔ اب اس نے وہ خریدا اور گھر لے آئی، خریدنے کے بعد اس نے کچھ اور شاپنگ کرنی تھی، کچھ چیزیں خریدنی تھی، خریدی، کچھ دیر اسے بازار میں لگ گئی، کافی وقت لگ گیا، اس میں وہ پنجرا رکھا اپنی گاڑی میں اور وہ اپنے گھر آ گئی۔
گھر آ گئی، وہ انتظار کر رہی تھی، اگر سردی کا موسم تھا تو ہیٹر والا کمرہ تھا، گرمی کا موسم تھا تو اے سی والا کمرہ تھا، حالانکہ اس نے پنجرہ وہاں پہ رکھ دیا۔ اب وہ انتظار میں کہ یہ طوطا باتیں کرے گا۔ پورا دن گزر گیا، رات ہوگی، طوطا بولا کوئی نہیں، رات بھی گزر گئی، دوسرا دن وہی ٹائم، 24 گھنٹے گزر گئے، طوطے نے ایک بھی بات نہیں کی۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس دکاندار نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ پنجرہ اٹھایا، گاڑی میں رکھا، وہاں اسی بازار میں پہنچ گئے، وہاں طوطے بیچنے والا پھر وہاں موجود تھا، جا کے اس کو کہا کہ یہ آپ کا طوطا یہ تو باتیں نہیں کرتا، آپ نے جھوٹ بولا میرے ساتھ، غلط بیانی کی ہے، میں نے آپ کو پیسے جتنے آپ کو پورے دیے ہیں اور یہ تو باتیں نہیں کرتا۔ اس نے دیکھا طوطا تو وہی ہے اور باتیں کرتا تھا میرے پاس۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے، اس نے کہا ہو سکتا ہے بہن، اس مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دیکھا نا کتنا بڑا پنجرہ تھا، تو یہ سارے یہاں کھیل رہے تھے، ایک نئے ماحول میں گیا ہے، وہ تھوڑا سا ذرا گھبرا گیا ہوگا، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں اس کو تھوڑا نا بڑا پنجرہ لے دیں، تھوڑا کھلے پھرے گا اس کے اندر تو یہ باتیں کرے گا، کیونکہ باتیں کرتا تھا۔ واپس چلے گی، بعد میں سمجھ میں آ گئی اس کی، ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو، ماحول کا فرق ہو، وہ چھوٹے پنجرے میں اپنے آپ کو قید سمجھ رہا ہو۔ اپنے گھر میں گئی، قریبی جو سٹور تھا وہاں سے جا کے اس نے تھوڑا بڑا پنجرہ خریدا اور طوطے کو لا کے اس کے اندر ڈال دیا۔ پورا دن گزر گیا، طوطے نے پھر کوئی بات نہیں کی ہے۔ اگلے دن پھر گاڑی میں رکھا، وہاں پہنچی، جا کے اس کو پھر الزام وہی کہ تو باتیں نہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے، یہاں دیکھو نا ہم نے بڑا سا پنجرہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے کھلونے رکھے ہوئے ہیں، یہ سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، جھولے رکھے ہوئے ہیں، تو آپس میں یہ طوطے کھیلتے ہیں، تھوڑی باتیں بھی کرتے ہیں، تو آپ اس طرح پنجرے کے اندر کوئی چھوٹی سی سیڑھی لگا دی، طوطا اس سے اوپر چڑھے گا، نیچے اترے گا، وہ فرش ہوگا، باتیں کرے گا، کوئی چھوٹا سا جھولا لگا دیں اس کے اندر۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو۔ واپس چلی گئی، وہاں سے اپنے گھر کے پاس جو قریبی اسٹور تھا وہاں سے اس نے ایک چھوٹی سی سیڑھی خریدی، ایک جھولا خریدا، پنجرے کے اندر رکھ دیا۔ پورا دن انتظار کیا، طوطا پھر کوئی نہیں بولا۔ اب اس کے غصے کی انتہا نہیں ہے، اس خاتون کے غصے کی انتہا نہیں ہے۔ اگلے دن اس نے وہ پنجرہ اٹھایا، وہاں پہنچی جا کے، اور اس سے پہلے ایک کام ہوا ہے۔ اگلا دن چوتھا دن تھا، چوتھے دن وہی ٹائم ہوا، سے بڑا غصہ ہے کہ طوطے نے بات کوئی نہیں کی، اس نے مجھ سے ناجائز پیسے لے لیے، یہ طوطا وہی ہے جو 1015 کو اس نے 21,000 روپے کا مجھے بیچ دیا۔ بڑا غصہ تھا، لیکن سیم وہی ٹائم تھا، وہ جانے والی تھی کہ طوطے نے ایک تھوڑی سی بات کی اور وہ گرا اور مر گیا، طوطا مر گیا۔ اس نے وہ پنجرہ اٹھایا، وہاں پہنچی اور جا کے دڑم سے پنجرہ اس کے سامنے مارا، یہ تمہارا طوطا ہے اور یہ مرا پڑا، اس نے ایک بات بھی نہیں کی ہے، غلط بیانی کی تم نے میرے ساتھ، یہ ان جیسا ہی طوطا تھا، کوئی باتیں نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا کوئی بات بھی نہیں کی ہے، ایک بات بھی نہیں کی ہے۔ اس نے کہا مرتے مرتے ایک بات کی ہے، اس نے ایک تھوڑی سی بات کی اور گرا مر گیا۔ اس نے کہا کیا کہا؟ کہتی طوطے نے کہا جہاں سے کھلونے لا رہے ہو وہاں کھانا کوئی نہیں ہے، جہاں سے میرے لیے کھلونے لا رہے ہو وہاں کھانے کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس نے غور سے، وہ جو دکاندار تھا اس نے غور سے طوطے کو دیکھا تو بڑی اس کی کمزور حالت بنی پڑی۔ اس نے کہا بہن اس کو کیا کھلاتی رہی ہو؟ اس نے کہا کھلاتی نہیں، کھلانا کیا ہے اس کو؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کھلایا، 4 دن ہو گئے اس بیچارے کو کچھ کھلایا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کبھی پرندہ پالا ہی نہیں تھا، اس کے ذہن میں یہ سوچ ہی نہیں آئی کہ اس کو کھلانا بھی ہے۔ اس کا مقصد تھا باتیں کرے میرے ساتھ، بھائی باتیں سننی ہے، پیسے جتنے مرضی خرچ ہو جائیں، جہاں مرضی باتیں کرے۔ وہ بھوک سے مر گیا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، کھلونوں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حال ہے آج کل کے مالداروں کا جو صدقہ کرتے ہیں نا۔ ایک تاجر ہے، مالدار ہے، اس نے نیت کی ہوئی ہے میں نے اس دفعہ، اس سال، اس مہینے 1000 سوٹ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے کپڑے کا، نیت کر لی، 1000 سوٹ تقسیم کر رہا ہے۔ اب غریبوں کا کیا حال ہے؟ غریبوں کے پاس 1 آدھ سوٹ کپڑا ہے، لیکن ان کے بیچاروں کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ کپڑے تقسیم کر رہا ہے۔ وہ طوطا بھوک سے مر گیا، وہ کھلونے لاتی رہی اس کے لیے، غریبوں کو روٹی کی ضرورت ہے تو کپڑے تقسیم کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے ایک بندہ مالدار کے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی سردی بڑی ہے، مر رہے ہیں، میرے بچے ٹھر رہے ہیں، راتوں میں سردی میں گزارا نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بیمار ہوئے پڑے ہیں، اور یہ سرکار سیٹھ صاحب انہوں نے 10 دیگیں کھانے کی بنائی ہوئی ہے، میں نے تو آج کھانا تقسیم کرنا۔ بھائی اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے،
غریب سردی سے مر رہا ہے اور تجھے کھانے دیگے پکا کے تقسیم کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اس کو ضرورت ہے کھانے کی، تو کپڑے تقسیم کر رہا ہے، اور ان کو ضرورت ہے کپڑوں کی، تو کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار ایسے سبق دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہوگی، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا کہ اس وقت مدینے میں پانی کی بڑی ضرورت ہے، اپنی ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہو تو پانی لوگوں میں تقسیم کرو۔ انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا اس وقت، اور ایک کنواں کھدوایا اور وقف کر دیا۔ باقی کنووں پہ یہودی پانی بیچتے تھے، غریب کے لیے پانی خریدنا مشکل ہو گیا تھا، چشمے بڑے دور تھے۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ سبھی کے لیے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، پانی فری ہے۔ لوگوں کی ضرورت تھی نا پانی، تو کہا کہ اب بہترین صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کو پانی پلاؤ۔ بعد میں اس کنویں کا نام ہی رکھ دیا گیا تھا کہ بئر ام سعد، یعنی کہ ام سعد کے نام کا کنواں ہے، یہاں سے فری پانی ملتا ہے۔ ایک دفعہ غربت اتنی تھی مدینہ منورہ میں، جب آپ گئے ہجرت کر کے، اتنی غربت تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور کچھ لوگ امیر تھے۔ قربانی کا موقع آیا تو آپ نے حکماً کہا، اگرچہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا جتنی دیر چاہے کھا سکتا ہے، لیکن کہا، آپ نے کیا کہا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت نہیں کھائے، تقسیم کرو۔ کسی قربانی کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے گھر میں رکھے، تقسیم کرو۔ اس وقت لوگوں میں بھوک ہے، لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اگلے سال پھر قربانی آئی، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول پچھلی دفعہ کی طرح؟ فرمایا نہیں، اب تو فروانی ہے، اب جتنا چاہو کھاؤ۔ تو مقصد کیا ہے؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے، تجارت ہے، کاروبار چل رہا ہے، صدقہ کرنا چاہتے ہو تو دیکھو لوگوں کو ضرورت کیا ہے۔ شدید گرمی ہے اور ہم لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے تو 1 منٹ برداشت نہیں ہوتا پنکھے کے بغیر شدید گرمی میں رہنا۔ ان بیچارے غریبوں کو بھی تو دیکھو نا، جن کے گھر میں لائٹ ہے ہی کوئی نہیں، یا لائٹ ہے تو ایسے دیہاتوں میں 2-2 3-3 4-4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، اور شدید گرمی ہوتی ہے دوپہر کے وقت۔ یہاں بہترین صدقہ ہے جو ہمارے یہاں سہولت ہے، سولر پلیٹ خریدو، مال اللہ نے دیا ہے نا، ایک سولر پلیٹ خریدو، پنکھا خریدو، اس غریب کے گھر میں دیکھے آؤ جا کے، اور جب لائٹ نہیں ہوگی کم از کم ہوا تو آئے گی ان کو، وہ گرمی سے مر رہے ہیں، اور یہاں تو دیگے پکا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہ دیگے بنانے والے ایک نظام چل گیا ہے کہ سرکار نے نیت کی ہر مہینے 2 دیگے تقسیم کرنی۔ اب یہاں پہ 2 دیگیں پکائی جائیں گی، مثال کے طور پہ یہاں پہ پکائی جائیں گی، بازار میں سبھی کو تقسیم کر دی جائیں گی، اور یہ سارے بازار والے تو پہلے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں، ان کے گھر میں روزانہ کھانے پکتے ہیں، دوپہر کا کھانا روزانہ کھاتے ہیں، یہ دیگ کے پیسے اس کو دے جس کے گھر میں روٹی ہے کوئی نہیں، وہاں جاتا کوئی نہیں۔ تو صدقہ میرے بھائیو، اللہ نے مال دیا ہے تو صدقہ یہ ہے، ضرورت مند کی ضرورت دیکھو۔ ایک بیوہ عورت ہمارے محلے میں رہتی ہے، اس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے، سکول جانے کے لیے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے کو نہیں، وردیاں پھٹی پڑی ہیں، جوتے پھٹے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں خیال کو نہیں، اور ہم ہمارے گلی میں ہمارے گھر سے آوازیں آ رہی، ہمارے گھر میں چیز تقسیم ہو رہی ہے جی، سارے بچے آ کے چیز ہمارے گھر سے لے جاتے ہیں، اور غریب کے پاس کپڑے نہیں، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، یہ سارے بچے تو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں۔ تو صدقے کے لیے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو غریب کی، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، وہ صدقہ ہے۔ جو ہماری مرضی میں جو ہمارا جی چاہ رہا وہ تقسیم کر دو، ہماری مسجد میں جی ہماری انتظامیہ نے یہ انتظام کیا ہے، پورا رمضان سحری افطاری کے کھانے ہوں گے، سارے لوگ کھا رہے، لاکھوں کا بجٹ، لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، اور اسی مسجد کے قریب ہی 2-3 گھر بیچارے غریب ہوتے ہیں، وہ غریب کے غریب ہی رہتے ہیں، ان کے گھر میں وہ بیوہ ہے یا کوئی یتیم ہے، وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں بیچارے، اور یہ کھانے چڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو صدقہ کرو، لیکن صدقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ضرورت مند کی ضرورت کا پہلے خیال کرو، لوگوں کو ضرورت ہے کس چیز کی، وہ صدقہ کرو، تو وہ افضل ترین صدقہ ہے۔